السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ واقعہ طویل ہے، اس کو پورا سنیں، فل جانکاری ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ موت کی سختیاں اور قبر کا عذاب۔ حدیث مرفوعہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا فرمایا تو اسے 10 لاکھ پردوں میں پوشیدہ رکھا، اور ہر پردے کی موٹائی سب آسمانوں اور زمینوں سے بڑی تھی، اور موت کو 70,000 جنجیروں سے باندھا گیا، اور ہر جنجیر کی لمبائی 1,000 سال چلنے کی مسافت تھی، اور ملائکہ اس کے قریب نہ جا سکتے تھے اور نہ ہی اس کی جگہ جانتے تھے، مگر آواز اس کی ہر طرف سے سنتے تھے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک یوں ہی رہا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ملک الموت کے ذمے اس موت کو دیا، تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ، یہ موت کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے موت سے پردوں کو ہٹنے کا حکم دیا تو سارے پردے کھل گئے، یہاں تک کہ ملک الموت نے موت کو دیکھ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور موت کی طرف دیکھو، تو سب فرشتوں نے کھڑے ہو کر موت کو دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ ان فرشتوں پر اپنے تمام پروں کے ساتھ اڑ اور اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھول دے۔ بس جب موت نے پوری قوت کے ساتھ پرواز کیا اور ملائکہ نے جب اسے دیکھا تو سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور 2,000 سال تک ان پر غشی طاری رہی۔ پھر جب انہیں افاقہ کیا، اے میرے پروردگار، تو نے کوئی بھی بڑی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے پیدا کیا ہے، اور میں اس سے بہت بڑا ہوں، اور مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اجرائیل، میں نے تجھے اس موت پر قدرت دی ہے۔ پھر عرض کیا، اے پروردگار، کس قوت میں میں اس موت پر قابو پاؤں گا، کیونکہ وہ تو بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا فرمائی، اور ملک الموت نے اس پر قابو پا لیا تو وہ ساکن ہو گئی۔ تب موت نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اذن دے تاکہ میں آسمان اور زمین میں ایک بار ندا کر لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اذن دیا۔ پھر موت کا آسمان با زمین کو ندا کرنا۔ پھر موت نے با آواز بلند ندا دی کہ میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو پیاروں کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو بیٹوں اور باپوں اور ماؤں اور بیٹوں با شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو بنی آدم کے کبھی اور ضعیف یعنی کسی سے نہیں ٹلتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں کہ بنی آدم کے بھائیوں کے بھائی چارے کو توڑ دیتی ہوں، اور میں گھروں اور شہروں کو ویران کر دیتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو ہر جاندار کو ہلاک کر دیتی ہوں، اگرچہ وہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور مخلوق میں کوئی بھی میرا ذائقہ چکھنے سے نہیں بچے گا۔ مرنے والوں کو ہر طرف سے موت نظر آنا۔ پس جب کسی کی موت کا وقت ہو تو موت اپنی صورت میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جان اس سے پوچھتی ہے، تو کون ہے؟ تب وہ کہتی ہے، میں وہ موت ہوں جو تجھے دنیا سے نکال کر تیری اولاد کو یتیم کر دوں گی، اور تیری بیوی کو بیوہ کر دوں گی، اور تیرا مال تیرے وارثوں کے درمیان میراث کر دوں گی۔ بس اگر تو نے اپنے لیے کچھ آگے بھیجا تو وہ آج تجھے ملے گا، اور جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے وہ تیرے بعد تجھے فائدہ نہ دے گا۔ بس جب جان موت کا کلام سنتی ہے تو اپنا چہرہ اس سے موڑ لیتی ہے۔ پھر وہ موت کو دوسری جانب پاتی ہے تو جان پھر سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیتی ہے، مگر وہ جان پھر دوسری طرف بھی موت کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے۔ پھر موت اس سے کہتی ہے کہ اے جان، کیا تو مجھے پہچانتی نہیں؟ میں وہی موت ہوں جس نے تیرے اپنوں کی روح تیرے سامنے قبض کی اور تو انہیں بچا نہ سکی، اور آج میں تیری روح قبض کرتی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔
جان لو حکم فرمانا اسی کا کام ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دنیا بوڑھی عورت کی صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو بوڑھی عورت کی صورت میں پیش کرتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے، اے عاصی گناہگار مجرم، تو شرم نہیں کرتا تھا؟ تو میری طلب میں گناہ پر گناہ کیا کرتا تھا اور گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، اور تو نے میری طلب میں حرام و حلال میں امتیاز نہ رکھا، اور تیرا گمان تھا کہ تو دنیا سے جدا نہ ہوگا، بس اب میں تیرے عمل اور تجھ سے بیزار ہوں۔ اور وہ اپنے مال کو دوسروں کے ہاتھوں میں جاتا دیکھتا ہے تو اس کا مال اس سے کہتا ہے، اے گناہ میں مبتلا ہونے والے، تو نے ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا۔ اور وہ اپنے مال کو دوسرے کے ہاتھوں میں جاتا دیکھتا ہے تو اس کا مال اس سے کہتا ہے، اے گناہ میں مبتلا ہونے والے، تو نے ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور فقیروں و مسکینوں پر خرچ نہ کیا، آج میں تیرے غیر کے ہاتھوں میں جا رہا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی شاہد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن کوئی مال نفع نہ دے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص نفع مند ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اب ملک الموت کے روح نکالنے کا بیان۔ بے شک ملک الموت اور اسرائیل علیہ السلام کے لیے 7ویں یا 4تھے آسمان میں ایک تخت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، جس کے 70,000 پائے ہیں، اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے 4 پر ہیں، اور ان کا تمام جسم پروں سے بھرا ہوا ہے، اور ان کی زبانیں، ہاتھ اور آنکھیں با قدرت تمام مخلوق انسانوں اور پرندوں اور درندوں کے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کی ملک الموت کے 6 چہرے ہیں، ایک چہرہ اس کے سامنے اور ایک چہرہ اس کی پیٹھ کی طرف ہے، اور ایک چہرہ اس کے سر پر ہے، اور ایک چہرہ اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک چہرہ اس کے دائیں جانب، اور ایک چہرہ اس کی بائیں جانب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ملک الموت کے اتنے چہرے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چہرہ دائیں طرف ہے اس سے وہ اہل مشرق کی روح قبض کرنے پر متوجہ ہوتے ہیں، اور جو چہرہ ان کے بائیں طرف ہے اس سے وہ اہل مغرب کی ارواح قبض کرنے پر متوجہ ہوتے ہیں، اور جو چہرہ ان کے پیٹھ کی طرف ہے اس سے وہ اہل کبائر اور اہل دوزخ کی روح نکالنے کو متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ چہرہ جو سامنے کی طرف ہے اس سے وہ میری امت کی روح نکالنے کو متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ چہرہ جو ان کے سر پر ہے اس سے وہ آسمان والوں کی روح قبض کرنے کو متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ چہرہ جو ان کے قدموں کی طرف ہے اس سے وہ جنات کی روحیں نکالنے کو رخ کرتے ہیں۔ موت کے فرشتے کا ایک پاؤں دوزخ کے پل پر ہے اور دوسرا جنت کے تخت پر۔ اب ملک الموت کی جسامت کی وسعت۔ ملک الموت کی جسامت اس قدر بڑی ہے کہ اگر تمام دریاؤں اور نہروں کا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، اور تمام دنیا ملک الموت کے پہلو میں اس دسترخوان کی طرح ہے جس پر ہر قسم کے کھانے رکھے ہوں، اور وہ دسترخوان ایک شخص کے آگے رکھا جائے تاکہ وہ اس سے کھائے تو اس نے کھایا جو چاہا۔ ایسے ہی ملک الموت کی تمام مخلوق میں ہیں، اور ملک الموت دنیا کو اپنی ہتھیلی پر ایسے گھماتا ہے جیسے کوئی آدمی درہم کو اپنی ہتھیلی میں گھماتا ہے۔ اور جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو اس کی خبر دے دیتا ہے، اور وہ نیک ہے یا بدکار یہ بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب ملک الموت کو کسی کی موت کا علم کیسے ہوتا ہے؟ ملک الموت پر اس درخت کا ایک پتا گرتا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اس پر جسے موت آنی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا فرمایا ہے، اس پر تمام مخلوق کی تعداد کے برابر پتے ہیں، تو جب کسی کی موت قریب ہوتی ہے اور اس کی عمر کے 40 روز باقی رہ جاتے ہیں تو اس درخت کا ایک پتا گرتا ہے جو اسرائیل علیہ السلام کے پہلو میں گرتا ہے، پس وہ مطلع ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت اس مرنے والے کا نام آسمان پر مردہ شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ زمین پر 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔
اور ملک الموت کو جس کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی خبر دی جاتی ہے کہ اس جگہ کا نام جس میں اس کی روح قبض کی جائے گی اور اس کے سبب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔